کیا مسلمان صرف اس لیے ہے کہ ان کو بی جے پی سے ڈرا کے الیکشنز میں ووٹ حاصل کیے جائے؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ غلط فہمی پالنا بند کر دیجئے. مسلمان کسی سے ڈرنے والے ہیں نہیں، نہ وہ بی جے پی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں. وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح کا رویہ ملک میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہ اس حالت کے بارے میں آپ یہاں پہ ذکر کرنا بھول گئے. صبح ایل او پی نے بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی اپنے اے آئی ریولیوشن کا ذکر کیا، ویژن کا بتایا. اس ویژن کے ساتھ او بی سیز کو جوڑنا بھی چاہیے، پچھڑے ہوئوں کو جوڑنا بھی چاہیے، مسلمانوں کو جوڑنا بھول گئے. کیا صرف مسلمان صرف اس لیے ہے؟ کیا مسلمان صرف اس لیے 30 سیکنڈز آپ گنیے؟ بہت سارے لوگ آپ کے ان وعدوں پہ امید لگائے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ چلیے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے وعدے کیے ہیں، سپریم کورٹ میں وعدے کیے ہیں. وہ وعدے آپ کب پورا کریں گے اور ریزولیشن پہ عمل کب کریں گے؟ جو سٹیٹس تھا جموں کشمیر کا 1953 سے پہلے، وہ ایک دن اس ملک کو واپس کرنا پڑے گا. اور آخر میں میڈم، پورے ملک میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، میڈم کمپلیٹ کریے پلیز. صرف ایک منٹ کنکلوڈ کروں گا. جو ہے کیسے اس ملک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اسمبلی کا الیکشن، پارلیمنٹ کا الیکشن جموں کشمیر میں ہوا ہو. 370 کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا تھا. آپ نے ناجائز طریقے سے 370 ہٹایا، اس کے بعد بھی الیکشن ہوا. 370 کے دوران بھی لوگوں نے جمہوریت پہ یقین دکھایا، جمہوریت کے ذریعے اپنے فیصلے کیے، اور 370 کے ہٹانے کے بعد بھی لوگوں نے جمہوریت کے ذریعے جواب دیا. وہ الیکشن ہونا کوئی پہلی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. الیکشن اس سے پہلے بھی ہوئے، آج بھی ہوتے رہے، ہوتے بھی رہیں گے. جو چیز بتانی چاہیے تھی، جو بتائی نہیں گئی پریزیڈنشل ایڈریس میں، کہ جموں کشمیر میں 370 ہٹانے سے کیا نقصانات ہوئے، 370 کے ہونے سے کیا فائدے تھے، جو بات ملک کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات اس ایوان کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات اس پریزیڈنشل ایڈریس میں ہونی چاہیے تھی، جس کا ذکر نہیں ہوا. کچھ پوائنٹس کی طرف میں اشارہ کروں گا. جو بات ہونی چاہیے تھی، حقیقت یہ تھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 370 کے ہوتے ہوئے اور 370 کے بعد، 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کوئی پچھڑا ہوا راجیہ نہیں تھا، پسماندہ ریاست نہیں تھی. 370 کے ہوتے ہوئے ایچ ڈی آئی کے انڈیکس پہ، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ جموں کشمیر کا شمار 6ٹھے ریاست کا ہوتا تھا. اگر آپ کمپیئر کریں ان ریاستوں سے جہاں پہ بی جے پی گورن کرتی ہے، بالخصوص آپ کی مخصوص اور خاص ریاست گجرات، جہاں پہ جموں کشمیر کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کا 0.712 تھا، وہیں پہ گجرات کا وہاں سے زیادہ کم تھا جو کہ 0.677 میں تھا. ہریانہ کا جموں کشمیر سے کم تھا 0.702 پہ. اتر پردیش کا اس سے بھی کم تھا 0.596 پہ. مدھیہ پردیش کا جموں کشمیر سے بہت زیادہ کم تھا 0.606 پہ. بہار کا 0.76 پہ. کاش اس طرف توجہ دی ہوتی. جموں کشمیر پہ جو تہمتیں لگاتے ہو جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر ان سب ریاستوں سے، جس میں آپ کی گجرات بھی شامل ہے، بہت زیادہ بہتر تھی. پاورٹی رائٹ 370 کے ہوتے ہوئے، جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا، جو بتایا جانا چاہیے تھا. جموں کشمیر جو اس ملک کی سروے ہوئی ہے، آخری سروے ہوئی ہے، جموں کشمیر میں 10.3% پہ تھی، جو کہ گجرات سے کہیں زیادہ بہتر ہے. گجرات جہاں پہ 16.6 کی پاورٹی ریٹ ہے، پرسنٹیج ہے. یو پی کی 29.4% ہے. مدھیہ پردیش کی 31.7 پاورٹی پرسنٹیج ہے. بہار کی 33.7. اور 370 کے ہوتے ہوئے اسی مقابلے میں جموں کشمیر کی صرف اور صرف 10.3 پاورٹی ریٹ تھی. یہ بتانا آپ بھول گئے. اس ملک کو آپ بیوقوف بناتے ہیں، اس ملک کو آپ مس لیڈ کرتے ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی پہ بات کریں، 370 کے ہوتے ہوئے آپ کی جو سروے ہوئی ہے اس ملک میں 2009 سے لے کے 2016 تک، اگر آپ کمپیریزن کریں، جموں کشمیر میں لائف ایکسپیکٹنسی کی جو ریٹ تھی وہ عمر بن چکی تھی 73.5. گجرات کی اس سے کم تھی 68.7. یعنی جموں کشمیر میں لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ تھی گجرات سے. ہریانہ میں 69.4، یو پی میں 60.3، مدھیہ پردیش میں 60.2، بہار میں 68، اور اس سب کے مقابلے میں ان سب سے زیادہ کشمیر میں تھی 73.5.
ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بات کریں, ایک ہی انڈیکیٹر کی میں بات کرتا ہوں, گراس انرولمنٹ ریشیو فار ہائر ایجوکیشن. جو ہائر ایجوکیشن میں لوگ داخلہ لیتے تھے, انرول کرتے تھے, جموں کشمیر میں ان سب ریاستوں سے زیادہ تھی 370 کے ہوتے ہوئے. 370 کے ہوتے ہوئے 30.9% تھی جموں کشمیر میں, اور گجرات کی اسی مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی 20.4. یعنی کہ جموں کشمیر میں 370 کے ہوتے ہوئے ہائر ایجوکیشن میں 31% جو ہے آبادی کی جاتی تھی, اور گجرات میں اس سے بہت زیادہ کم 20% جاتی تھی. ہریانہ میں 29.4%, یو پی میں 25.8%, مدھیہ پردیش میں 22.6%, بہار میں صرف اور صرف 14%. یہ ہے حالت جو کشمیر کی تھی, جس راہ پہ یہ کشمیر تھا. انکم کی اگر بات کریں, میں زیادہ انڈیکسز میں جاؤں گا نہیں. پاورٹی کی میں نے بات کی, جموں کشمیر گجرات سے بھی بہتر تھا, ہریانہ سے بھی بہتر تھا, یو پی سے بھی بہتر تھا, مدھیہ پردیش سے بھی بہتر تھا, بہار سے بھی بہتر تھا. صرف 2 منٹ چاہیے میڈم چیئرپرسن, میں کنکلوڈ کروں گا, مجھے پتا ہے میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. پوسٹ ایبروگیشن کا ڈاٹا ایک ہی انڈیکیٹر اٹھاتے, یہ سارے انڈیکیٹرز 370 کے ہوتے ہوئے جو یہاں پہ بتایا نہیں گیا, پوسٹ ایبروگیشن کا انڈیکیٹر ایک ہی اگر اٹھائے, امپلائمنٹ کا, چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے, اسی ریاست میں جہاں پہ یہ انڈیکیٹرز تھے, آج امپلائمنٹ جو ریٹ ہے وہ 32% پہ پہنچی. پہلی بار ہم نے دیکھا ہے. یہ 370 ہٹانے کا نتیجہ. 370 ہٹانے کے بعد یہ بتایا گیا, ملک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی کہ الیکشنز ہوئے. الیکشنز اس سے پہلے بھی ہوتے تھے. یہ نہیں بتایا کہ الیکشنز کے ذریعے لوگوں نے وہاں پہ کیا پیغام دیا. الیکشنز کے ذریعے پیغام دیا, اسمبلی میں ریزولیشن پاس ہوا, نہ صرف 370 بلکہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے اس ریاست کو, جموں کشمیر کو, جو 1953 سے پہلے جو سٹیٹس ملا تھا, اسمبلی نے وہ ریزولیشن پاس کیا کہ ہمیں تب تک یہ سٹیٹس قبول نہیں ہے جب تک وہ سٹیٹس بحال نہ کیا جائے. اسمبلی کے ذریعے حالانکہ میری وہ خواہش نہیں ہے صرف سٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے یہاں پہ, مگر اسمبلی کے ذریعے. اور بہت سارے لوگ, صرف 1 منٹ میڈم, صرف 1 منٹ, بہت سارے لوگ آپ کے ان وعدوں پہ امید لگائے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ چلیے سٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے وعدے کیے ہیں, سپریم کورٹ میں وعدے کیے ہیں, وہ وعدے آپ کب پورا کریں گے, اور ریزولیشن پہ عمل کب کریں گے. جو سٹیٹس تھا جموں کشمیر کا 1953 سے پہلے, وہ ایک دن اس ملک کو واپس کرنا پڑے گا. اور آخر میں میڈم, پورے ملک میں جو مسلمانوں کی حالت ہے, میڈم کمپلیٹ کریے پلیز. صرف 1 منٹ کنکلوڈ کروں گا.